اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بحث ہماری کہ تعقیب الاستثناء لجمل متعددۃ، کہ ہمارے پاس متعدد جملات ہیں اور ہر جملہ عموم ہے، ہر جملے کے اندر عمومیت اور شمولیت موجود ہے۔ اس کے آخر میں ایک استثناء ہے، یعنی مختلف عمومات آتے ہیں اور آخر میں ایک استثناء آتا ہے۔ بحث یہ کہ یہ استثناء آخری جملے کے عموم کو خراب کرتا ہے یا تمام جملات کے عموم کو خراب کرتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے والذین یرمون المحصنات، جو محصنات پر، پاکیزہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یرمون محصنات ایک، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور اس کے بعد 4 گواہی نہیں لاتے، ایک طرف تہمت لگاتے ہیں دوسری طرف 4 گواہی نہیں لاتے، فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان کو، اب یہ دوسرا جملہ ہے، یہ ایک جملہ ہو گیا، دوسرا جملہ فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ اب تیسرا جملہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، گواہی قبول نہ کرو۔ یہ ہو گیا تیسرا جملہ۔ اولئک هم الفاسقون، یہ ہو گیا چوتھا جملہ، اولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ کہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں۔ ابھی الا الذین تابوا ایک یہ عموم ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ان میں سے کس کے عموم کو خراب کر رہا ہے؟ آخری والے کو کر رہا ہے۔ اگر آخری والے کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو کہا گیا تھا اولئک هم الفاسقون، اب فاسق نہیں ہے، اب یہ توبہ کر لیں تو فاسق نہیں رہیں گے، مومن بن جائیں گے، لیکن 80 کوڑے ابھی بھی مارے جائیں گے، گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن فاسق نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے الا الذین آمنوا، یہ استثناء تمام عمومات کو شامل کرتا ہے، تو اس کا مطلب نہ آپ اس سے 80 کوڑے مارے جائیں گے، نہ آپ یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول ہوگی، بلکہ اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور اب یہ فاسق بھی نہیں ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ واضح ہے، یہ بحث ہے۔ اب اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قدر متیقن یہ کہ آخری والے سے تو یقیناً طور پر یہ استثناء آخری والے عموم کو تو خراب کرتا ہے، یہ استثناء قدر متیقن یہ کہ آخری عموم کو خراب کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا، پہلے والے کو خراب کرتا ہے، دوسرے والے کو خراب کرتا ہے۔ یہ اقوال مختلف ہے اس میں۔ آغا مظفر کا جو قول ہے، جو اصل میں آغا نعینی کا قول ہے، آغا مظفر کہتے ہیں یہ قول جو ہے تمام اقوال کو جمع کرتا ہے۔ معذرت، صبح سردی ہو رہی تھی۔ آغا مظفر نے اصول مظفر میں جو ایک کام کیا ہے، وہ جو آپ دیکھیں گے کہ ایک وہ نہیں ہوتی، محلے کا ایک اچھا بندہ نہیں ہوتا جو سب کو ملا دیتا ہے، ایک آغا مظفر نے یہ بھی کہا اصول مظفر میں کہ تسالم و تسالو کی پالیسی اپنائی، کہ آخر میں ایسا قول لاؤ جس میں سارے اصولین کو میں ایک کروا دوں، ان کو ایکا کروا دوں۔ خود بھی کہتے ہیں آخر میں کہ ہمارا قول وہ ہے کہ جو سب کو شامل کرتا ہے۔ آغا مظفر کا جو نظریہ جو اصل میں آغا نعینی کا ہے، اگر وہ واضح ہو جائے گا تو دیگر اقوال واضح ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ جب بلکتا ہے، اب یہ میری مثال ہے، بچہ جب روتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ ماں کی گود چاہتا ہے۔ جب ماں کی گود مل جائے تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ آغا مظفر کہتے ہیں کہ استثناء موضوع کو ڈھونڈتا ہے، جہاں بھی اسے موضوع مل جائے گا وہ وہاں جا کر سو جائے گا، وہ اس عموم کو خراب کرے گا۔ اگر موضوع ایسا ہو کہ اول میں بھی موضوع تکرار ہو، دوسرے عموم میں بھی موضوع تکرار ہو، تیسرے عموم میں بھی موضوع تکرار ہو، جیسے شاعر یوں فرمائے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، ٹھیک ہے،
ان سے مجالس پڑھواؤ، ٹھیک ہے، ان کا اکرام کرو، ان سے مجالس پڑھواؤ، ان کو صدقے کے پیسے نہ دو، انہیں آگے بٹھاؤ۔ اب ایک ہی موضوع ہے، اکرم العلماء آگے کہہ رہے کہ ان سے مجلس پڑھواؤ، ان کو صدقے کے پیسے نہ دو، ان کا خیال رکھو، ان کے اگر ہاسپٹل میں چلے رہے تو ان کے لیے ڈاکٹر کا بندوبست کرو، الا مگر وہ عالم جو فاسق ہو۔ اب یہ فاسق موضوع ڈھونڈ رہے، موضوع کے علماء، یہ علماء صرف پہلے جملے میں آیا ہے، تو یہ آ کر پہلے جملے کو استثناء کرے گا اور بالتب سب کو استثناء کر دے گا، یہ سارے استثناء ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہر بار موضوع شاعر تکرار کریں، اکرم العلماء، بات ختم ہو جائے گی، اور یہ کہ اب علماء کو ہاسپٹل بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل لے جاؤ، ہر جگہ علماء کا موضوع تکرار کر رہا ہے، تو جو آخری بار موضوع تکرار ہوگا الا فقط اس آخری موضوع سے مل جائے گا۔ بس لفظ مختلف ہوں گے تو ہاں موضوع بنے گا، یا لفظ ایک ہی ہو پھر بھی موضوع کہاں آ رہا ہے؟ موضوع اگر جداگانہ جہاں بھی موضوع آ جائے نا، استثناء اس موضوع کے پاس جا کر اس کو خراب کرے گا، اس موضوع کو فقط۔ ضمیر بھی موضوع ہو سکتی ہے، ضمیر تو پلٹی ما قبل کی طرف نا، ضمیر موضوع نہیں، باقاعدہ موضوع ذکر ہو، باقاعدہ موضوع ذکر ہو۔ اب وہ موضوع ضمیر میں بھی ذکر ہو، یہ اصل عرف کہیں کہ یہ موضوع کو ذکر کیا گیا، یعنی یہ جداگانہ موضوع ذکر کیا گیا۔ عرف یعنی کلام کا ظہور اس چیز میں ہو کہ یہاں پر اس جملے میں شاعر نے موضوع کو ذکر کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہو کلام کا ظہور کہ ہر جملے میں موضوع ذکر ہو رہا ہے تو استثناء فقط آخری والے کے پاس جائے گا۔ لیکن اگر کلام کا اسلوب ایسا ہو کہ موضوع ایک بار آیا صرف، بعد میں اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر استثناء موضوع کی طرف جائے گا۔ موضوع پہلا والا تھا تو سب کو استثناء کر دے گا۔ واضح ہو رہی بات؟ یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ موضوع متعدد ہے؟ اسلوب کلام، کلام کا اسلوب بتائے گا کہ آیا مختلف موازی آ رہے ہیں، موضوعات آ رہے ہیں، یا ایک ہی آ رہے ہیں۔ واضح ہوئی بات؟ دیکھیں عبارت، وَقَدْ تَرِدُ عُمُومَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کلام میں، یعنی ایک ہی کلام میں عرفی طور پہ جو ایک کلام ہے اس میں، اب ایک کلام کا ہے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک کلام چند جملات پر مشتمل ہو سکتا ہے، یعنی ایک کلام کہنا عام ہے کیا ایک جملے یا چند جملات ہیں، ابھی یہ گفتگو نہیں کی۔ وَقَدْ تَرِدُ عُمُومَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، متعدد عمومات وارد ہوتے ہیں، کس میں؟ فی کلام واحد، ایک کلام میں۔ ثم يتعقبها استثناء فی آخرها، اس کے بعد تعقیب کرتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، ہاں کی ضمیر جاری ہے ان عمومات پر، ان جملات پر، یہ جو اوپر جملے متعدد ہے نا جو عنوان میں آیا ہے، تعقیب الاستثناء لجمل متعددۃ، یہ وہاں سے یہ حال لے رہے ہیں کہ استثناء تعقیب کرتا ہے، یعنی اس کے پیچھے آتا ہے، ان جملات کے بعد میں آتا ہے، اور کہاں پر آتا ہے؟ بیچ میں نہیں آتا، بیچ میں آئے تو مسئلہ حل ہو جائے، بیچ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے، اگر بیچ میں آئے گا تو اسی سے متعلق ہے فقط، لیکن کہاں پر آتا ہے؟ فی آخرہا، اس جملات کے آخر میں آتا ہے۔ فَيُشَكُّ حِينَئِذٍ فِي رُجُوعِ الْاِسْتِثْنَاءِ لِخُصُوصِ الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَط أَوْ لِجَمِيعِ الْجُمَلِ، تو شک کیا جاتا ہے حِينَئِذٍ، اس وقت جب آخر میں آئے۔ کس چیز میں شک کیا جاتا ہے؟ کہ آیا استثناء پلٹ رہا ہے، رجوع کر رہا ہے لخصوص الجملۃ الاخیرۃ، فقط آخری جملے کی طرف پلٹ رہا ہے، او لجمیع الجمل، یا سب کو استثناء۔ مثالہ قولہ تعالی والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر نسبت بیجا لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اس کے بعد 4 گواہی بھی نہیں لا سکتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، پہلا حکم آ رہا ہے، پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ فجلدوہم 80 جلدۃ، تو ان سب کے سب کو 80 کوڑے لگاؤ۔
ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تقبلوا لکھا ہوا ہے آپ کے اعراب غلط لکھے ہوئے نا، تقبلوا صحیح ہے، ہاں یہاں کاف کے اوپر زبر دیا ہوا ہے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ابداً ان کی شہادت کو قبول نہ کرو، دوسرا حکم، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ تیسرا حکم۔ اب یہ اولئک هم الفاسقون یہ بالکل نیا موضوع، یعنی بالکل موضوع کھول کے یہاں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو الا الذین تابوا فقط آخر والے سے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ آخر میں موضوع تکرار ہوا ہے۔ اگر موضوع تکرار نہ ہوتا بلکہ ایک ہی موضوع چلتا ہوا آتا تو الا الذین تابوا سب کے ساتھ شریک ہوتا، لیکن اگر موضوع تکرار ہو رہا ہے تو جو آخری تکرار ہوا ہے نا موضوع، جس طرح بچہ ماں کی گود چاہتے اس طرح استثناء موضوع چاہتا ہے، جہاں بھی موضوع ملے گا وہاں جا کر یہ استثناء کر دے گا۔ ادھر فاجل دو میں ہوم ضمیر ہے، ہوم موضوع ہو جائے گا، جی ہو موضوع ہو جائے گا۔ الا الذین تابوا مگر وہ جو توبہ کر لیں، فإنه شان یہ کہ یحتمل ان یکون هذا الاستثناء من الحکم الاخیر فقط، احتمال ہے کہ یہ استثناء یعنی الا الذین تابوا مگر وہ افراد جنہوں نے تہمت لگائی ہے ان میں سے وہ افراد جو توبہ کر لیں، یہ استثناء احتمال ہے کہ یہ جو استثناء ہے یہ من الحکم الاخیر فقط آخری حکم سے ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی انہیں 80 کوڑے لگیں گے، ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی مگر یہ کہ اب وہ فاسق نہیں، اور حکم اخیر کے آگے صاحب وَهُوَ فِسْقُ هَؤُلَاءِ وہ ان لوگوں کا فسق تھا، یہ بھی احتمال ہے، وَيُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ الْإِسْتِثْنَاءُ اسْتِثْنَاءً یہ بھی احتمال ہے کہ استثناء ہو کس سے، منہ یعنی من الاخیر ومن الحکم بعدم قبول شہادتہم والحکم بجلدہم 80، اور ہو سکتا ہے اس سے بھی استثناء ہو، یعنی اس سے بھی ہو، آخری والے سے بھی ہو، اس سے اوپر والے سے بھی ہو کہ اس کی شہادت قبول نہ کرو مگر یہ کہ توبہ کر لیں، اس کے اوپر والے سے بھی ہو کہ انہیں 80 کوڑے لگیں گے مگر یہ کہ توبہ کر لیں۔ واختلف اب دیکھیں نتیجے بہت مختلف برآمد ہوں گے، بہت مختلف نتیجے برآمد۔ واختلف العلماء فی ذلک علی 4 اقوال، 4 اقوال میں بحث کی ہے۔ پہلا، ظہور الکلام فی رجوع الاستثناء الی خصوص الجملۃ الاخیرۃ، کلام کا ظہور یہ ہے کہ استثناء آخری جملے سے فقط اور فقط مخصوص ہے، یعنی آخری والے کو استثناء کرے گا۔ وَإِن كَانَ یہ آگے بروجردی کو رد کیا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ رُجُوعُهُ إِلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ مُمْكِنًا أَيْضًا ثُبُوتًا، یہ ساری قید وہ ہے جو تقدیر میں، اگرچہ اس بات کا احتمال ہے، انہیں وصلی ہے، وَإِن كَانَ رُجُوع اگرچہ رجوع کرنا استثناء کا الی غیر الاخیرت غیر آخری کی طرف بھی ممکناً ثبوتاً ممکن ہے، اس باتن کے لیے دلیل چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا ہونا حرام ہو محال ہو، نا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو پھر دلیل ہے، آخری والے کو دلیل نہیں چاہیے، لیکن اگر اس سے پہلے والے ہیں تو ان کو دلیل چاہیے۔ تو آغا بروجردی کا ہے، آغا بروجردی کا نظریہ یہ تھا کہ اصلاً ممکن ہی نہیں، آغا بروجردی کا اصولی نظریہ اس میں یہ تھا کہ استثناء غیر اخیر سے ممکن ہی نہیں ہے، یہ ان کو رد کیا جا رہا ہے، یہ ان کو رد کیا جا رہا ہے کہ نہیں ممکن ہے لیکن دلیل چاہیے۔ وَإِن كَانَ الرُّجُوعُ الاستثناء إِلَى غَيْرِ الْأَخِيرَةِ مُمْكِنًا وَلَكِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَةٍ عَلَيْهِ لیکن اس رجوع پر یعنی غیر آخر کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غیر سے ہو سکتا ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے، ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی استثناء سب کے لیے محال نہیں ہے، ثبوتاً مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو دلیل ہو، کوئی قرینہ ہو جو اس پہ دلالت کرے، آخری والے کے لیے تو کنفرم ہے، واضح۔ ظہورہ فی رجوعہ الی جمیع الجمل ہے، استثناء کا کلام کا جو ظہور ہے وہ یہ کہ استثناء رجوع کرے گا تمام جمل کی طرف۔ وَتَخْصِيصُهُ بِالْأَخِيرَةِ فَقَط پہلے والے کے بالکل برعکس قول، اور استثناء کو مخصوص کر دینا، محدود کر دینا آخری والے سے فقط، هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ یہ دلیل
اس کے لیے قرینہ چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہو فقط آخری والا. تیسرا والا کون؟ عدم ظہورہ فی واحد منہما، ان دونوں احتمال میں سے کسی کا ایک بھی ظہور نہیں نکلتا. یہ بھی احتمال ہے، ان دونوں 50-50 ہیں. یہ بھی احتمال ہے، مجمل ہو جائے گا. یہ بھی احتمال ہے کہ آخری والے سے ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ سب سے ہو. تو قدر متیقن کیا نکلے گا اس میں؟ آخری والے سے تو ہوگا. عدم ظہورہ فی واحد منہما، کلام کا ظہور ان دو میں سے کسی ایک کی طرف بھی نہیں نکلتا. وَإِن كَانَ الرُّجُوعُ الْإِسْتِثْنَاءِ إِلَى الْأَخِيرَةِ مُتَيَقَّنًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، عَلَى كُلِّ حَالٍ، چاہے اس احتمال کو لے چاہے اس احتمال کو لے. اس میں سے یہ بات تو ہے کہ کلام آخری والے کو استثناء کر رہا ہے، یہ قدر متیقن ہے. قدر متیقن کو تو لے لیں گے. اما ما عدا الأخیرۃ، لیکن قدر متیقن کے جو علاوہ ہے، یعنی قدر متیقن کیا تھا؟ جملہ آخر تھا، فاسق والا. اس کے ما عدا، اس کے جو علاوہ ہے، فتب کا مجملتاً، وہ مجمل ہے. کیوں آگا مجمل ہے؟ لوجود ما سے مراد قرینہ، کیونکہ پایا جاتا ہے ما، وہ قرینہ یصلح للقرینیت، وہ چیز پائی جاتی جو صلاحیت رکھتی ہے قرینیت کی. فلا فافائے نتیجہ قدر متیقن نہیں، قدر متیقن تو ہو گیا. قرینہ یہ کہ اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے، دونوں کا احتمال ہے. فلا فائے نتیجہ فلا ينعقد لها ظہور فی العموم، بس اس جمل کے لیے عموم میں کوئی ظہور نہیں نکلے گا. فلا تجری اصالت العموم فیہا، بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو 80 کوڑے لگائیں، ان کی یہ عموم میں اب ظہور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک قرینہ ہے جو اس کی عموم کو ظہور کو خراب کر رہا ہے، لیکن 100% خراب کر رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ ممکن ہے فقط آخری والے سے مختص ہو. بس نہ استثناء سے فائدہ اٹھائیں گے نہ عموم سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ کنفرم ہو گیا جس نے توبہ کی وہ فاسق نہیں رہا، یہ کنفرم ہو گیا. لیکن آیا اس کو 80 کوڑے لگیں گے سب کے، یہ نہیں معلوم. اس کے لیے اصول عملیہ کی طرف رجوع کریں گے. واضح ہو گئی؟ یا اسی طرح اس کی شہادت قبول کریں گے، یہ نہیں معلوم. باقی حکم مجمل ہو. واضح؟ باقی حکم کہاں پر کام آئیں گے؟ نہیں، ایک جگہ کام آئیں گے باقی حکم. جس نے توبہ نہیں کی، جس نے توبہ نہیں کی اس کو تو 80 کوڑے لگیں گے وہاں، لیکن اصالت عموم سے تمسک نہیں کر سکیں گے. جس نے توبہ کر لی اس کو بھی کوڑے لگیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ شک میں آ گیا. کیوں شک میں آ گیا؟ ایک چیز قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. واضح ہوگی بات؟ توبہ نہیں کی بھی تو تینوں ہی حکم لگیں گے اس پہ. کس پہ؟ فاسق بھی ہوگا، شہادت بھی قبول نہیں. جس نے توبہ نہیں کی اس پہ تو تینوں حکم لگیں. جس نے توبہ کر لی ایک حکم تو نہیں لگے گا، فاسق نہیں ہے اب وہ، لیکن باقی میں شک ہو رہا ہے. کیوں شک ہو رہا ہے؟ کیونکہ اصالت العموم سے تمسک نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اصل اصول لفظیاں چلے بھائی. شک ہو رہا ہے، کہہ رہے نہیں ہو سکتا. ایک چیز قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ استثناء ان پر بھی آیا ہو. واضح ہو گئی؟ دوسری دلیل چاہیے. اب دوسری دلیل آپ کوئی بھی لاتے ہیں، یہ اصول عملیہ کی بحث ہے. آگا مظفر میدان میں آ رہے ہیں. کہہ رہے چوتھا قول ہے التفصیل بینما اذا کان الموضوع الاصلی واحدا للجمل المتعاقبۃ. تفصیل اس چیز کے درمیان، بینما اس مورد میں کہ جب موضوع اصلی ایک ہے، کس کے لیے؟ للجمل المتعاقبہ، جو جملے جو ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، موضوع اصلی ایک ہے. اس حالت میں کہ لم یتکرر ذکرہ، اور وہ موضوع اصلی تکرار نہیں ہو رہا، صرف ایک ہی بار آئے. وقد ذکر فی صدر الکلام ہے، اور اس موضوع اصلی کو صدر کلام میں ذکر کر دیا گیا. مثل قولک، جیسا کہ آپ یوں کہیں احسن الی الناس، لوگوں کو احسان کرو. واحترمہم، اور ان کا احترام کرو. واقضی حوائجہم، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرو. الا الفاسقین، مگر فاسقین. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک حکم آیا ہے، ایک موضوع آیا، اور وہ کیا؟ الناس. یہ موضوع تکرار نہیں ہو رہا. لوگوں کو ساتھ بھلائی کرو، ان کا احترام کرو، ان کی ضرورت کو پورا کرو، مگر وہ کو جو فاسق ہو. یہ فاسق سب کو خراب کر رہا ہے.
احسن الی الناس کے عموم کو بھی خراب کر رہا ہے، یعنی اب تمام لوگوں کے ساتھ آپ کو احسان نہیں کر رہا، بلکہ صرف غیر فاسقین کا احسان کرنا ہے، غیر فاسقین کا احترام کرنا ہے، غیر فاسقین کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ تفصیل وبین اذا بینما وبینما، اوپر والے بینما پہ عطف ہو رہا ہے، وبینما اور بین وہ مورد، اذا کان الموضوع متکرران ذکرہ، کہ جب موضوع میں تکرار ہو رہا ہے، متکرران ذکرہ کیا بن جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بن جائے گا متکرران، بین وہ مورد کہ جہاں پر موضوع کہ جس کا ذکر تکرار ہو رہا ہے، بار بار موضوع آ رہا ہے، بار بار موضوع آ رہا ہے۔ کہاں پر آ رہا ہے؟ لکل جملتین، ہر جملے میں آ رہا ہے، کل آیت الکریمۃ المتقدمۃ، جیسا کہ آیت جو گزر گئی، وَإِن كَانَ ان وصلیہ ہے، وَإِن كَانَ الْمَوْضُوعُ فِي الْمَعْنَى وَاحِدًا فِي الْجَمِيعِ، اگرچہ موضوع کا معنی ایک ہی رہا ہے، وہ کیا معنی ہے؟ وہ افراد ہیں جنہوں نے تہمت لگائی، محسنات پر تہمت لگائی، ایک موضوع کا معنی ایک ہے لیکن موضوع تکرار ہو رہا ہے، اولئک هم الفاسقون، حد اقل آخری جملے میں تکرار ہو رہا ہے، پہلے دو میں تو تکرار نہیں ہے، حد اقل آخری میں تکرار ہو رہا ہے۔ بس استثناء موضوع، جہاں موضوع ملتے ہیں وہاں جا کے سو جاتی، بیٹھ جاتی، جس طرح بچہ ماں کی گود میں سو جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَبِيلِ الْأَوَّلِ، اب آغا مظفر نے تو ابھی تفصیل دی نا، اب نتیجہ بتا رہے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَبِيلِ الْأَوَّلِ، پس اگر اول قبیلے سے ہو، یعنی اس اول سے ہو کہ موضوع تکرار نہیں ہو رہا، فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْجَمِيعِ، تو ظہور یہ نکلتا ہے کہ استثناء سب کی طرف جاتا ہے، لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ، کیوں آگا سب کی طرف جاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ استثناء انما ہوا من الموضوع باعتبار الحکم، صرف اور صرف موضوع، وہ موضوع کہ جس کا کوئی حکم آیا ہو وہاں پر جا کر استثناء بیٹھ جاتا ہے، وہاں اس چیز کو استثناء کرتا ہے۔ استثناء موضوع کو ڈھونڈتا ہے، جہاں بھی اسے موضوع سب سے پہلے نظر آ جاتا ہے وہاں جا کر استثناء کر دیتا ہے، استثناء کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اب وہ باقی نہیں رہتا کہ کسی اور پر دلالت کرے۔ یہ آگئے بروجردی کا نظریہ تھا۔ آگے بروجردی کہتے تھے کہ آخری میں جب استثناء نے آخری کو کر لیا، آپ کے نزدیک بھی قدر متیقن ہے آخری، جب آخری کو کر لیا تو لفظ ختم ہو گیا اپنے معنی میں، لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا، لفظ ختم ہو گیا۔ اب جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والے کو بھی استثناء کرنا ممکن ہے، تو یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ ایک اور استثناء چاہیے، ایک اور استثناء چاہیے۔ یہ آگے بروجردی کا نظریہ تھا، برخلاف صاحب فصول، حتیٰ کہ علماء اہل سنت یہ سب پہلے والے نظریہ رکھتے تھے، ابو حنیفہ وغیرہ سے۔ بروجردی کا پھر ٹھیک ہے نا، آگا مظفر کا نظریہ جو آگا نعینی کا کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سب کو جمع کرتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پھر یہ یعنی ایک سے زیادہ میں استعمال مشکل نہیں ہے لفظ، جن کے نزدیک پہلے آغا نے ثابت کیا کہ ایک سے زیادہ میں استعمال ہی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ جو افراد کہہ بھی رہے نا کہ اس میں بھی ممکن ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے لفظ ایک سے زیادہ پر استعمال ہو، وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ میں یہ صلاحیت ہے کہ ان سب کے لیے بھی آئے اور فقط اس کے لیے بھی آئے، فقط اس کے لیے بھی آئے، یہ واضح ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ان سب کے لیے بھی آئے تو اس میں صلاحیت ہے، لیکن اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے لیے آئے گا اور پھر دوسری بار ان کے لیے آئے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اگر بروجردی کی جو عام بنایا جائے گا اور اس کے مصادیق بنا دی جائیں گے، جی اگر تمام کو کر، وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ استعمال اللفظ اکثر من معنی واحد والی جو اگر بروجردی اشکال کر رہے ہیں، اللہ ظاہر وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے۔ بہرحال اگر بروجردی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، شاید ہمارے پاس آغا بروجردی جیسی شخصیت نہیں ہے ابھی۔ آغا بروجردی بہت کمال کی شخصیت ہے، یعنی ہر اعتبار سے عجیب شخصیت ہے، اسی لیے سخت ہے آغا بروجردی کے خلاف کچھ بولنا بھی سخت ہے ہمارے لیے۔ بہرحال لأن کہاں گئی عبارت، لأن الاستثناء انما هو من الموضوع باعتبار الحکم، استثناء فقط اور فقط اس موضوع پر آتا ہے جو اس کے اعتبار حکم، یعنی وہ جو موضوع پر جو حکم آتا ہے اسی حکم کو استثناء کر دیا جاتا ہے۔
والموضوع لم یذکر، اس حالت کے پہلے قبیلے میں، من قبیل الاول، والموضوع لم یذکر، موضوع کو تو ذکر نہیں کیا گیا، الا فی صدر الکلام فقط، تو استثناء صدر کلام تک چلا جائے گا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آخر تک سب کو استثناء کرے گا. فلا بد من رجوع الاستثناء الیہ، تو ضروری ہے کہ استثناء پہنچ جائے الیہ، یعنی کہاں تک؟ اول تک صدر کلام تک. فائے نتیجہ فیرجع الاستثناء الی الجمیع قہرن، قید لگا دیا کریں، بس ضروری ہے کہ استثناء رجوع کرے سب کے سب کی طرف. کیوں؟ اب جب پہلے کو استثناء کر لیا تو اس کی بتب اور قہرن سب کے سب کو استثناء کریں، کیونکہ موضوع تکرار نہیں ہو رہا. وَإِن كَانَ الْمُعْرِضُ مِن قبیل ثانی، اور اگر مورد قبیل ثانی سے ہو فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الرُّجُوعِ إِلَى الْأَخِيرَةِ، آخر سے مراد جملے اخیر نہیں ہے آگا کا، آخر سے مراد موضوع اخیر ہے، یعنی جس جملے میں بھی آخری بار موضوع تکرار ہوا ہے استثناء وہاں تک جائے گا. لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ، کیونکہ موضوع قد ذُكِرَ فِيهَا، ذکر کر دیا گیا، کس میں ذکر کر دیا گیا؟ پہلے والے جملے نہیں، اخیر میں ذکر کر دیا گیا، مستقل ذکر ہو گیا آخر میں. فقط اخذ الاستثناء محلہ، تو استثناء اپنے محل کو، محل استثناء کیا ہے آگا صاحب؟ آخر کا جملہ موضوع ہے. موضوع بچے کا محل کیا ہے؟ ماں کی گود. استثناء کا محل کیا ہے؟ موضوع. موضوع کہاں پر ذکر ہوا؟ آخر میں. تو استثناء کہاں پر چلا جائے گا؟ آخر میں. جب موضوع متعدد ہوں گے، یعنی جملے متعدد ہوں گے، تو موضوع حتماً متعدد ہونے چاہیے. نہیں نا، جیسے ابھی مثال دی نا احسن الناس واکرمہم، تو ادھر تو عطف کے ذریعے ہو گیا نا کہ عطف موضوع چاہتا ہی نہیں ہے. عطف موضوع کی جملے متعدد ہے نا، یہ بھی ایک جملہ ہے، عطف کے ذریعے سے دوسرا جملہ آ رہا ہے، تیسرا جملہ آ رہا ہے، لیکن موضوع تکرار نہیں ہو رہا سب میں. مثلا مولا یوں موضوع آ نہیں رہا اصلا، موضوع ناس ہے نا، موضوع تو آ رہا ہے نا، اکرمہم آ رہا ہے نا، ضمیر کے ذریعے آ رہا ہے. موضوع تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اصلا موضوع نہ ہے، رب تو دینا ہے ما قبل سے. وَيَحْتَاجُ واو دفع دخل ہے، اگر صاحب باقیوں کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہی بات کہہ رہے ہیں. وَيَحْتَاجُ تَخْصِيصُ الْجُمَلِ السَّابِقَةِ، اور یہ کہ جملے سابقہ کو بھی تخصیص دے دیا جائے، یہ محتاج ہے کس کے لیے؟ اِلَى دلیل آخر، کہ وہ دلیل آخر کی صفت یہ کہ مفقود بالفرض، ہمارے فرض میں وہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ اگر قرینہ موجود ہو، دلیل موجود ہو تو بحث ہی نہیں ہے. اصولین کی بحث ایک عناصر مشترکہ پر ہے کہ فرض کرے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، اصل کیا یہ بتائیے. فیتمسک باصالۃ عمومہا، تو جو باقی جملے ہیں ان کے اصالت عموم سے تمسک کیا جائے گا، یعنی اس کا مطلب اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا نہیں مارے جائیں گے؟ مارے جائیں گے. اس کی شہادت اور گواہی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا مَا قِيلَ، اگر آخوند خراسانی کا نظریہ آگا صاحب. وَأَمَّا مَا قِيلَ، اور یہ کہ جو کہا گیا ہے کہ أَنَّ الْمَقَامَ مِنْ بَابِ اِقْتِنَافِ الْكَلَامِ بِمَا يَصْلُحُ لِأَنْ يَكُونَ قَرِينَةً، فنتیجہ فَلَا يَنْعَقِدُ لِلْجُمَلِ الْأُولَى أَيْضًا ظُهُورٌ فِي الْعُمُومِ وَأَمَّا مَا قِيلَ فَلَا وَجْهَ لَهُ. اور یہ قول جو کہا گیا ہے کہ ان المقام، مقام یعنی ما نحن فی، جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بحث ہے ہماری، من باب اختناف الکلام ہے، یہ اس باب سے کہ کلام مختنف ہے، یعنی کلام کا احاطہ ہو چکا ہے، کلام لپٹا ہوا ہے، کلام پیچیدہ ہوا ہے، کلام کا احاطہ ہوا ہے، کلام جڑا ہوا ہے، کس سے؟ بے ما سے مراد کرینہ، آہستہ سے بتا رہا ہوں، ماں سے مراد کرینہ، کسی کو پتہ نہیں چل جائے. بے ماں، کلام لپٹا ہوا ہے کس سے؟ بے ماں، اس چیز سے آگا صاحب، یصلح، کہ وہ چیز صلاحیت رکھتی ہے. کس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے؟ لأن یکون قرینۃ، قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. جب کلام لپٹا ہوا ہے اس چیز سے جڑا ہوا ہے، اس چیز سے جو چیز قرینہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، فلا ينعقد للجمل الاولى، پس جملے اولا کا منعقد نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا؟ ظہور کس میں؟ عموم میں. اصالت عموم سے تمسک نہیں کر سکتے. آپ اس کو، جس نے توبہ کر لی، اس کو کوڑے ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ نہیں ماریں گے. نہیں معلوم، آپ کہیں نہیں معلوم، اس شک میں ابھی اصول عملیہ سے تمسک کریں گے. واضح ہو گئی بات؟ جملہ اولا ادھر سب سے پہلے والا جملہ، ہاں سب سے پہلے والا، یعنی جو آخری کے علاوہ ہے ان سب کی بات ہے.
وہ اما ما قیلا یہ جو کہا گیا ہے آگا مظفر میدان میں آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں فلا وجہ لہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیوں آگا صاحب لأنہ کیونکہ شان یہ ہے کہ لما كان المتکلم حسب الفرض قد قرر المتکلم الموضوع بالذکر واکتفى المتکلم باستثناء واحد اس حالت میں کہ وهو يأخذ الاستثناء محله بالرجوع الى الأخيرة فلو اراد ارجاءه الى الجميع لوجب ان ينسب قرینة على ذلك وإلا كان مخلا ببیانه عبارت تھوڑی طولانی ہو گئی لأنہ کیونکہ شان یہ ہے کیونکہ آگے مظفر آگے آخن پر اعتراض کر رہے ہیں تو بڑی عبارت لائیں گے چھوٹی سے کام نہیں چلے گا لأنہ لما بمعنی اذا لما كان المتکلم کہ جب متکلم حسب الفرض فرض یہ ہمارا قد قرر متکلم نے کیا کیا آگا صاحب تکرار کی کس کو تکرار کی الموضوع موضوع کو تکرار کس طریقے سے تکرار کی بالذکر بالذکر یعنی کیا بالذکر سے کیا مراد ہے یعنی بالذکر المتکلم الموضوع یعنی متکلم نے ذکر کیا کس کو موضوع کو اس ذکر کرنے سے موضوع کو تکرار کیا واکتفى المتکلم اور متکلم نے اکتفا کیا کس سے ایک استثناء سے ہر موضوع کے بعد ایک استثناء نہیں لائے ایک کلن ایک آخری استثناء آئی ہر موضوع کے بعد استثناء آ جاتی تو مسئلہ حل تھا لیکن ایک استثناء وَهُوَ يَأْخُذُ اس حالت میں کہ وَهُوَ يَأْخُذُ مَحَلَّهُ اس حالت میں کہ استثناء نے عکس کر لیا یاخذو کا فاعل استثناء ہے استثناء نے عکس کر لیا لے لیا کس کو لے لیا محلہ اپنے محل کو لے لیا اپنے موضوع کو لے اپنی گود کو لے لیا اس کی گود کیا ہے موضوع ہے محلہ یعنی اپنی گود کو لے لیا اور وہ کیسے لے لیا بالرجوع الی الاخیرۃ ہے کیوں آخری کو رجوع کیا موضوع آخری میں تھا فلو اراد المتکلم ارجاعه الى الجمیع اگر متکلم لو امتناع اگر متکلم یہ ارادہ رکھتا کہ استثناء پلٹے کس کی طرف سب کے سب کی طرف الى الجمیع لوجب ان ينسب قرینۃ تو ضروری تھا کہ وہ نصب کرتا ایک قرینے کو کس چیز پر علی ذالک ذالکہ کا اشارہ کہا جائے گا ہاں کہ سب کی طرف پلٹ رہا ہے یہ استثناء اس کے لیے کوئی قرینہ لاتا وَإِلَّا اگر وہ قرینہ وَإِن لَمْ يَنْسَبْ قَرِينَةً اگر وہ قرینہ نہیں لایا اس حالت میں کہ وہ چاہتا بھی تھا قرینہ لانا یعنی وہ چاہتا بھی تھا کہ سب کے سب پلٹے اور قرینہ بھی نہیں لا رہا جو کہ ہماری مثال میں کانا مخلن ببیانی تو یہ اس کا کام اس کے بیان متکلم میں مخل واقع ہو رہا ہے اور متکلم جدی ہے حکیم ہے حکمت سے کام لیتے اپنے بیان کو خراب نہیں کرے گا اس لیے عدم قرینہ دلالت کر رہا ہے اس چیز پر کہ وہ سب کے سب پر نہیں چاہتا تھا بات ہوگی وَهَذَا الْقَوْلُ الرَّابِعُ هُوَ أَرْجَعُ الْأَقْوَالِ اگر مظفر بھی یہ خود نہیں لے رہے یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہمارا قول ہے یہ آگے نائنی کا قول ہے اس لیے کہ یہ جو چوتھا قول ہے یہ اقوال میں راجع ترین قول ہے وَبِهِ اس قول کے ذریعے سے یکون الجمع بین کلمات العلماء علماء میں اختلاف کو آپس میں جمع کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں حق قول یہ ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں راجع قول ہے فرق ہوتا ہے ان راجع مطلب بہتر قول ان دوسروں کو مانتے ہیں مانتے سے مراد دیکھیں بحث تو اصول ہے نا اصول کوئی وحی منزل تو ہے نہیں ٹھیک ہے ظہورات سے تمسک کیا جاتا ہے اللہ ظاہر کہہ رہے ہیں یہ قول ہے ظہور یہ نکل رہا ہے کہ استثناء آخری اپنے موضوع کو پکڑ لیتا ہے لیکن جب حق کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت یقین ہوتا ہے اس وقت ہاں اس سے زیادہ یقین ہوتا ہے وَبِهِ اس قول کے ذریعے سے یکون الجمع کانا تامہ یہاں پر آگا صاحب یکون الجمع یعنی جمع ہو جاتی ہے کس کے درمیان بین کلمات العلماء جمع یعنی توافق جمع یعنی ایک کر دینا فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِهِ إِلَى خُصُوصِ الْأَخِيرَةِ جو اصولین یہ نظریہ رکھتا تھا کہ استثناء آخری سے رجوع کرے گی فقط اس کی نگاہ میں وہ والی مثال تھی کہ جب آخر میں موضوع آیا ہے
فَلَعَلَّهُ كَانَ نَاظِرًا إِلَى مِثْلِ الْآيَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِي تَكَرَّرَ فِيهَا الْمَوْضُوعُ، تو شاید اس کی نگاہ میں اس طرح کی آیات ہوں گی، اس طرح کی مثالیں ہوں گی جس میں موضوع آخر میں تکرار ہو جاتا ہے، وہ ناظر ان مثالوں کی طرح۔ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِهِ إِلَى الْجَمِيعِ، اور وہ اصولی جو اس کا نظریہ رکھتا ہے کہ استثناء سب کی طرف پلٹتا ہے، فَلَعَلَّهُ كَانَ نَاظِرًا إِلَى الْجُمَلِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا الْمَوْضُوعُ إِلَّا فِي صَدْرِ الْكَلَامِ، تو وہ ہو سکتا ہے وہ ناظر ان مثالوں میں کہ جہاں پر موضوع فقط صدر کلام میں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا سب کو وہ کریں گے، سب تواد۔ البتہ یہ بات کیا نا تھوڑی سی وہ ہے، یعنی اصولین اجحاف ہے کہ واقعاً وہ اتنے نہ سمجھتے کہ ایک مثال کو دے کے حکم کریں۔ پہلا علاقہ مظفر جیسے وہ محلے کی پھپھی نہیں ہوتی جو سب کو جمع کر رہی ہوتی، خواہ خواہ میں کہتی تم کو کہتی لڑو نہیں، تم اپنی بیٹی اس کو دے دو، تم اپنا بیٹا اس کو دے دو، بھائی ایسے کیسے دے دیں، ایسے کیسے تمہارے بولنے میں؟ آغا مظفر کے بولنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصولین جو ہوتے تھے وہ بڑے دقیق ہوتے تھے، وہ ایک مثالوں پہ ان کی نظر تھی۔ یہ کہہ دینا لعلہ کان ناظرا الی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے آقا صاحب، لوگ کہتے ہیں علماء لڑتے ہی رہتے ہیں، چلو ہم نے ایک راستہ سب کو بٹھائی دیا، لیکن تیسرے کال کو ان کا موضوع بھی نہیں لیا، ان کا کال بھی نہیں لیا، ہاں تیسرے کال کو نہیں شامل کرنا۔ لم یذکر فی الموضوع الا فی صدر الکلام، بس اگر ایسا ہو جائے تو کہہ رہے ہیں فیقون النزاع علی ھذا، ہمارے اس جو ہم نے جس طرح جمع کی اس بنا پر اگر دیکھیں تو جھگڑا کیا ہو جائے گا؟ لفظی ہو جائے گا، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ ویقع تسالح یعنی آپس میں ایک دوسرے سے صلح کرنا، مصالحت کرنا، بین المتنازعین، مگر یہ کہ تیسرا کال جمع پھر بھی نہیں ہوا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین۔